خواتین و حضرات، جب تک آپ عمر کے اس حصے تک پہنچتے ہیں جس پہ آج میں پہنچا ہوا ہوں، اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے شہر آپ کو یاد آئیں گے جہاں زندگی کے مختلف ادوار آپ نے گزارے ہوں۔ میرا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں نے زندگی میں اب تک کئی ایسے شہروں میں سکونت اختیار کی ہے، کبھی پڑھائی کے لیے، کبھی نوکری کے لیے، کبھی ویسے رہائش کے لیے، کبھی اپنے والدین کے ساتھ، جن سے میری زندگی کی انمٹ یادیں وابستہ ہیں۔ اور یہ سارے شہر میری زندگی کی پوری کتاب کے مختلف ابواب ہیں، جن میں سے آج دو شہروں کا میں نے ذکر کرنا ہے، اور بڑی درد مندی کے ساتھ کرنا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مرکزی شہر کے ایک قصے کی طرف آؤں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق یوں تو قلعہ دیدار سنگھ سے ہے، جو ایک قصبہ ہے ضلع گوجرانوالہ میں، مگر میری پیدائش ایک شہر بے مثال میں ہوئی جس کا نام ہے لائل پور۔ جی ہاں، لائل پور۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ میری جائے پیدائش کا نام بدل دیں اور پھر مجھے مجبور کریں کہ میں آپ کے بدلے ہوئے نام کو اپنانا شروع کر دوں اور کہوں نہیں، میرا تعلق فلاں جگہ سے ہے، میں وہاں پیدا ہوا تھا۔ میں جب پیدا ہوا تھا تو اس ویرانے کو بسانے والی ایک بہت عظیم شخص کے نام پہ وہ شہر اپنا نام رکھے ہوئے تھا، ان سے منسوب تھا۔ اور میری زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں، میں اپنی جنم بھومی کو، اپنی جائے پیدائش کو، اپنی پلیس آف برتھ کو ہمیشہ لائل پور کہتا رہوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جب فلمی اداکاراؤں کے نام بدل دیتے ہیں، وہ فلموں میں جب انٹر کرتی ہیں تو ان کے گھر والے ان کو اپنے اصلی نام سے ہی جانتے ہیں، آپ کے دیے ہوئے ناموں سے ان کو نہیں پکارتے۔ بہر طور یہ مثال آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، مجھے اس کی سمجھ بخوبی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت پرانی بات ہے کہ جب میں لائل پور کے ایک ہسپتال میں پیدا ہوا، اور لائل پور میں نے زندگی کے ابتدائی دن گزارے۔ میری والدہ محترمہ کا تعلق لائل پور سے تھا، اور ان کے لیے لائل پور بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی مقدس شہر ہو، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جہاں انسان پیدا ہوا ہو، جہاں اس کے والدین آسودہ خاک ہوں، اس شہر کی مٹی سے، اس کی فضا سے ایک خاص قسم کی عقیدت اور ایک ربط ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، لائل پور بنیادی طور پہ ایک ایسے صاحب کے نام سے منسوب ہے جن کا پورا نام تھا جیمز براڈ ووڈ لائل۔ جیمز براڈ ووڈ لائل ایک ایسے برٹش ایڈمنسٹریٹر تھے جن کی پیدائش 1838 میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے ایسٹری، انگلینڈ میں واقع ہے، وہاں پہ ہوئی۔ مگر اس کے بعد انہوں نے تعلیم ایک بہت عمدہ اسکول میں پائی جس کا نام ہے ایٹن۔ ایٹن وہ جگہ ہے جہاں سے بڑے بڑے وزرائے اعظم نے تعلیم پائی، بہت بڑے بڑے اسٹیٹسمین نے تعلیم پائی، بلکہ کئی دفعہ تو شہزادوں نے تعلیم پائی، اور ہونے والے جو آپ کے بادشاہ ہیں برطانیہ کے، وہ بھی وہیں کے فارغ التحصیل ہیں۔ بہر طور 18 سال کی عمر میں انڈین سول سروس کو جوائن کرنے کے بعد جیمز لائل بر صغیر میں آ گئے اور مختلف جگہ خدمات انجام دیں۔ غضب کے لائق آدمی تھے، ایک ٹرو ویژنری تھے۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے سب سے پہلے شہر لاہور پہ۔ خواتین و حضرات، یہ جو آپ لاہور میں کلابے ملاتے پھرتے ہیں نا، پنجاب یونیورسٹی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی یہ، پنجاب یونیورسٹی وہ، تو پنجاب یونیورسٹی کو قائم کرنے میں ایک کلیدی کردار جیمز براڈ ووڈ لائل کا ہے، اور اسی وجہ سے پنجاب یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر ہونے کا اعزاز بھی جیمز لائل کو ہے۔ نہ صرف پنجاب یونیورسٹی، اس کے علاوہ اورینٹل کالج جو آج تک لاہور میں مختلف ایسے علوم کی تعلیم دے رہا ہے جن کی اب ضرورت ہی لوگ محسوس نہیں کرتے۔ خیر، دنیا کو تو اب علم کی ضرورت ہی نہیں، صرف مکر آنا چاہیے اور ریاکاری آنی چاہیے۔ بہر طور اورینٹل کالج کے قیام میں بھی انہوں نے ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ خالصہ کالج امرتسر، اور اس کے علاوہ خواتین و حضرات کتنی ہی اور ایسی درس گاہیں ہیں، ایسے پبلک کے فلاح کے مقامات ہیں جن کو بنانے میں، جن کو چلوانے میں انہوں نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، خالصہ کالج کے بعد میں اپنے تمام راوین دوستوں کو بتا دوں جو کہ جی سی یعنی کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پہ جان دیتے ہیں، کہ آپ کے کالج کا قیام میں بھی سب سے زیادہ اہم کام جیمز براڈ ووڈ لائل نے ادا کیا۔ مجھے یہ بتائیے، پنجاب یونیورسٹی نے یا اورینٹل کالج نے یا جی سی یو نے
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने कभी इस अपने मोहसिन को, अपने फाउंडर को याद किया? कभी याद नहीं किया। मैं तरसता हूं कि कहीं कोई प्लाक नजर आ जाए, कोई एक यादगार नजर आ जाए, कोई एक तहरीर नजर आ जाए इन तमाम बड़ी बड़ी दरसगाहों में कि इस आदमी की वजह से हमारा कयाम मुमकिन हुआ। ये दरअसल फाइनेंस कमिश्नर थे पंजाब के, और इसलिए तमाम फाइनेंसेस इनके हाथ से जाते थे और ये वाइस रॉय के बहुत नजदीक थे। मगर इन्हें एक खास मकाम तब हासिल हुआ जब इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब बनाया गया, और ये साल था 1887। 5 साल तक ये इसी ओहदे पे रहे और 1892 तक ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब रहे। ख़वातीन और हज़रात, मैं जिक्र कर रहा था लायलपुर का। आपको मैं बताऊं कि जो पूरा इलाका है जिसमें लायलपुर उसके गिर्द हजारों एकड़ की जमीन है, ये तकरीबन 6 मिलियन यानी कि 60 लाख एकड़ बंजर, बेआबो गया, वीरान इलाका था जहां एक खोशा गंदम पैदा नहीं होता था। ये प्रोजेक्ट दिया गया सर जेम्स लायल को कि आप इस बंजर खित्ता जमीन को नहरी निजाम के जरिए सैराब कीजिए, और फिर उन्होंने वाकई एक ट्रिपल प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत इन्होंने कनाल कॉलोनीज बनाई, जिनमें से चनाब कॉलोनी का जो दारुल खिलाफा या हेडक्वार्टर था, उस शहर को प्लान करके बसाया, और वही ये शहर है जिसको आप और हम लायलपुर के नाम से जानते हैं, और आप लोगों ने उसका नाम फैसलाबाद रख दिया हुआ है। मर्जी है आपकी, हमारी अपनी मर्जी है, ऐसी क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, ये एक ऐसा बड़ा काम है कि सहरा को बसा के उसे ग्रीनरी ऑफ इंडिया बना दिया जाए, इतनी फसलें वहां पैदा की जाएं, इतना उम्दा नहरी निजाम वहां कायम किया जाए कि मेरे ख्याल में तब से लेकर अब तक, यानी कि 1880 से लेकर अब तक, जबकि हम 2026 में हैं, ऐसा कोई और काम नहीं अंजाम पा सका। आपने नहरें निकालने और बनाने के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी हाल ही में शुरू किए, मगर देख लीजिए वो नहरें वहीं सूख गई हुई हैं और उनके अंदर एक कतरा पानी बहकर किसी खित्ताए बेआबो गया को सैराब नहीं कर सका। बहरतौर क्या उम्दा विजन था इस आदमी का। ख़वातीन हुज़रात, मैं जब लायलपुर जाता हूँ और मुझे कभी कभी जाना होता है, इसलिए नहीं कि भाई मुझे उस वहाँ कोई ख़ास काम है, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी वालिदा का वो वालेहाना इश्क याद है जो उनको अपने इस शहर से था। और मेरी वालिदा वहाँ की एक बहुत मुमताज़ ख़वातीन के कॉलेज की पहली प्रिंसिपल भी रही हुई हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि वहाँ की पढ़ी लिखी ख़वातीन में मेरी वालिदा और मेरी खाला डॉक्टर फहमीदा जलील को एक मुमताज़ मकाम हासिल है, जो प्रोफेसर ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल पीडियाट्रिक्स बनी, और ये पहली पोजीशन है जो उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और मेयो हॉस्पिटल में अटेन की, और उसके बाद कितने ही लोगों को ट्रेन किया। न सिर्फ ये किया बल्कि अपनी उम्दा तरीन तहकीक से द बेस्ट रिसर्चर ऑफ द वर्ल्ड का भी एजाज हासिल किया, गोटेबर्ग यूनिवर्सिटी स्वीडन से। खैर, मुझे अपने रिश्तेदारों का यहाँ पे कोई कसीदा नहीं पढ़ना। अल्लाह ताला उनको वाकई जन्नत में वो आला मकाम दे, क्योंकि जितनी खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं तालीम और तिब के शोबे में, वो अमर हैं, और उन सब लोगों को उनसे वाकफियत है जो उनके साथ मुताल्लिक रहे। ख़वातीन हज़रात, मैं जब भी जाता हूँ लायलपुर तो मैं तलाश करता हूँ कि शायद यहाँ कोई निशानी मुझे इस शहर के फाउंडर, इसके बानी की मिल जाए, मगर सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जिसके बारे में भी लोगों को मुख्तलिफ अबहाम और वहम है। पहली बात तो यह है कि एक वहाँ पे बाग होता था जिसको कहते थे कंपनी बाग, अब उसे बाग जिना कहते हैं। बाग जिना में एक पेविलियन बना हुआ है। वो पेविलियन बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर का है, क्योंकि जाहिर है कि बहुत पहले बना था, पाकिस्तान बनने से पहले बना था, और उसको बड़ी ही उम्दा इंडो सैरासैनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे डिजाइन किया गया है, और अच्छा खासा मेंटेन भी किया गया है। ये दरअसल एक यादगार है, एक मॉन्यूमेंट है सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल के लिए। ये उनका मकबरा नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये उनका मकबरा है, ऐसा कतअन कुछ नहीं है। सर लायल एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद और लायलपुर जैसी जगह को बसाने के बाद और नहरी जाल बिछाने के बाद इंग्लैंड आ गए और अपने आबाई कस्बे ईस्ट्री में मकाम पजीर हुए, और वहाँ पे जब वो रहना शुरू हुए
वहीं पे उनकी डेथ हुई और वहीं पे वहाँ के मकामी चर्च के कब्रिस्तान में उनकी कब्र है, जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ईस्ट ट्री दरअसल कैंट जो है इलाका, ये कैंट वो हमारा कैंटोनमेंट नहीं है, कैंटोनमेंट से पाकिस्तान में होते हैं। मैं कैंट की बात कर रहा हूँ, KENT, जो एक उनकी काउंटी है, वहाँ पे वाक़ है। और मुझे इससे दिलचस्पी यूँ भी थी कि मैं वहाँ पे सिर्फ़ इनकी कब्र को देखने के लिए गया था, ताकि मैं जान सकूँ कि वो तमाम लोग जिनके बसाए हुए शहर मेरे दिल में बसते हैं, वो अब कहाँ बसते हैं और उन्होंने अपनी आमाजगाह किन बस्तियों को बनाया है। एक बड़ी दिलचस्पी की आपको बात बताऊँ, ईस्टरी से सिर्फ चंद मिनट के फासले पे एक और कस्बा है, जिसका नाम है सैंडविच। हाँ, सैंडविच, जो आप रोज़ खाते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में पैक करके देते हैं, शाम की चाय के साथ बनाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई सलीकामंद खातून या कोई सलीकामंद मर्द है, क्योंकि अब तो सैंडविच अच्छा बनाना भी पाकिस्तान सोसाइटी को भूल चुका है। खैर, सैंडविच वहाँ से ही ओरिजिनेट किया था। ख़वातीन हज़रात, उसकी मुख्तसर सी कहानी ये है कि एक साहब वहाँ रहते थे, जिनको कहा जाता था जॉन मॉन्टेग्यू, द 4th अर्ल ऑफ सैंडविच, ये इलाका था। ये साहब जो थे, ये बड़े आदी कुमारबाज़ थे, यानी कि जवारी थे, और इतनी ज़्यादा तनदही के साथ जुआ खेलते थे कि इनको खाने का वक़्त नहीं मिलता था। तो जब इनके नौकर आके या खिदमतगर आके पूछते थे कि सर वो खाने का वक़्त हो गया, कहते नहीं, 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 मैंने बाज़ी लगाई है, मेरे पास वक़्त नहीं। अच्छा तुम ऐसा करो कि ना 2 टुकड़े लो हैम के और 2 टुकड़े लो डबल रोटी के या किसी चीज़ के लोफ के, उसमें रख के मक्खन मार के ले आओ, मैं साथ-साथ खाता जाऊँगा, साथ-साथ जुए की बाज़ियाँ हारता या जीतता चला जाऊँगा। तो बाद में लोगों ने देखा और बाकी कमारबाज़ों ने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, इंसान को वक़्त नहीं निकालना पड़ता खाने के लिए और आप मुस्तकिल जुए में अपनी रकम लगाते रहते हैं। तो उन्होंने भी खिदमतगारों को कहना शुरू कर दिया, ब्रिंग मी द सेम एज़ सैंडविच, यानी कि जिस तरह 4th अर्ल ऑफ सैंडविच ने ऑर्डर किया है, वही मुझे ला दो। आहिस्ता-आहिस्ता वही चीज़ सैंडविच के तौर पे हमारी भी और ब्रिटिश कुज़ीन का भी एक हिस्सा बन गई, और आज मेरे ख़्याल में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे सैंडविच एज़ अ स्नैक बहुत पॉपुलर नहीं है। मेरे बचपन में तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत अच्छे बने हुए एग सैंडविच और चिकन सैंडविच होते थे। अब भी शायद अच्छे घरों में हों, लेकिन अब तो ख़ैर अब जो कुछ होता है मैं उसका क्या ज़िक्र करूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने अपने लिए एक दौर घड़ लिया हुआ है, तराश लिया हुआ है। मैं आज भी उसी दौर में ज़िंदा हूँ। मैं जैसी जगह पे रहना चाहता हूँ, जो पहनना चाहता हूँ, जो खाना चाहता हूँ, जो सुनना चाहता हूँ, जो देखना चाहता हूँ, वो सब मुझे मुयस्सर है। इसलिए ज़माने की बेरहबी का या गुमराही का मुझे कोई शिकवा या गिला नहीं है। आप भी कोशिश करके देखिए, अपना दौर तराश लीजिए, उसी दौर में रहिए, हर वो चीज़ कीजिए जो आपको पसंद है, तो आपको भी दुनिया से और मौजूदा दौर से गिला कुछ कम हो जाएगा। सर लाइल की याद एक बार फिर से पाकिस्तानियों को आई, जब 2003 में द हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटेन टू पाकिस्तान यहाँ पे आए। उनका नाम था मार्क ग्रांट लायल, और ये एक बहुत सीजन्ड ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ सफारती जिम्मेदारियां अदा कर चुके थे। जब ये पाकिस्तान आए तो उस वक्त किसी को नहीं पता था, लेकिन इन्होंने फिर खुद कहा कि मैं उन्हीं की नस्ल में से हूँ जिन्होंने लालपुर का शहर बसाया था। मुझे भी जब ये पता चला और ख़ासतौर पर मेरी वालिदा को जब ये पता चला तो वो बेइंतहा खुश हुई। मगर मैं ये भी जानता था कि सर लायल की अपनी कोई औलाद नहीं, ये भी उनके पोते नहीं थे, जो अक्सर लोग गलती करते हैं। एक्चुअली सर लायल वाज़ अ ग्रेट ग्रेट अंकल ऑफ मार्क ग्रांट लायल, और यहाँ कुछ अर्सा रहने के बाद फिर वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंग्लैंड के बन गए, और अब भी ये लंदन में मुकीम हैं। इनकी बेगम साहिबा, जो दोनों मियाँ बीवी हयात हैं, वो भी एक डिप्लोमेट हैं और एक बड़ी मुमताज़ हैसियत रखते हैं। मगर पाकिस्तान में अपना गुज़ारा हुआ वक़्त इनको ख़ास तौर पे याद आता है, और जब वो यहाँ पे थे तो इस्लामाबाद से मेरे ख़्याल में 3 दफ़ा ये लायलपुर गए, और जब उनको पता चला कि शहर का नाम 1977 में चेंज करके फैसलाबाद रख दिया गया, तो कुछ कहे बगैर वापस आ गए, इसलिए कि सफारती आदाब से वाकिफ़ थे। मगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब कोई मुल्क अपनी तारीख से मुतल्लिक मुख्तलिफ प्रोमिनेंट नाम चेंज करके औरों के नाम पे रख देता है, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ कल्चरल इनएडिक्वेसी, दिस इज़ अ साइन ऑफ एन आइडेंटिटी क्राइसिस, and this is a sign of forgetfulness and also a sign of
not giving enough due respect to the people who founded all these cities. میرے خیال میں یہ باتیں ہم سب پہ صادق آتی ہیں. بستیوں کے نام تبدیل کرنے کے بجائے نئی بستیاں بسانی چاہیے، اور اگر بسا دیں تو پھر ان کے جو مرضی نام رکھیے. باہر طور خواتین حضرات، ایک شہر ایسا ہے جو کہ کئی عرصے سے قائم ہے، مگر اس کا نام نہیں کبھی بدلا گیا، اس کی حالت بدل دی گئی ہے. میرے بچپن کا ایک بہت بڑا حصہ، میری ابتدائی تعلیم، بلکہ ایف ایس سی تک میری تعلیم جس شہر میں ہوئی اس شہر کا نام ہے کراچی. اور کراچی سے میری محبت ہر دن پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور کراچی کے ساتھ جو مجھے لگاؤ ہے اس کی بہت مستحکم وجوہات بھی موجود ہیں. خواتین حضرات، میں جب کراچی پہنچا ہوں تو 1974 کا سال تھا، اور مجھے یاد ہے کہ مارچ کا مہینہ تھا. اس سے پہلے نہ میں نے کبھی سمندر دیکھا تھا، نہ کبھی کراچی گیا تھا، نہ کسی بھی کاسموپولیٹن شہر میں رہنے کا مجھے کوئی تجربہ تھا. 1974 آپ سوچیں، یہ 50 برس سے بھی زیادہ کی بات ہے، نصف صدی سے بھی زیادہ کی بات ہے. آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کراچی میں جو پہلی شام تھی، مجھے ایسا لگتا تھا میں شاید کسی طلسم ہوشربا میں آ گیا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میرے والد ایک بہت ہی پیارے مقام پہ رہتے تھے، وہ بینکر تھے یونائٹڈ بینک کے. یونائٹڈ بینک والوں کی ایک بہت حسین بلڈنگ ہے جو آج بھی قائم ہے، اسے یو بی ایل بلڈنگ کہا جاتا ہے. یہ شون سرکل پہ ہے، اور شون سرکل کلفٹن میں 2 تلوار اور 3 تلوار کے درمیان ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو اسی کے ایک طرف یہ بلڈنگ تھی. جب ہم اس بلڈنگ میں پہنچے تو یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا کہ فلیٹ لیونگ کیا ہوتی ہے. میں ایک بہت بڑے فیروز پور روڈ پہ واقع گھر سے گیا تھا جہاں بڑے بڑے لانس تھے، مگر وہاں پتہ چلا کہ کراچی میں اکثر لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں. اس کا اپنا ایک مزہ ہے. باہر طور تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو میرے والد کہنے لگے کہ اگر تم دیکھو تو سڑک کے پار اس طرف، مین کلفٹن روڈ کے اس طرف بہت ساری سپر مارکیٹس ہیں، جن میں سے ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کا نام تھا سینٹرل سپر مارکیٹ، اور ایک دوسری تھی کیش اینڈ کیری. تو وہاں سے جا کے چیزیں لے آؤ. ایسے عمدہ زمانے تھے، بے خوفی کا ایک ایسا دور تھا کہ میں آرام سے سیڑھیاں اتر کے سڑک پار کر کے سینٹرل سپر مارکیٹ گیا، جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں وہ خریدی اور مزے سے واپس آ گیا. اس کے بعد ہمیں گاڑی میں بٹھایا گیا اور ہمیں اولڈ کلفٹن لے جایا گیا. راستے میں ایک سلیپنگ بیوٹی جیسے محل، جس میں بہت ساری خوبصورت جھاڑیاں اور پودے اگے ہوئے تھے اور ایک بہت پرانا محل لگتا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے میرے والد نے مجھے یہ کہا کہ یہ دیکھو، یہ موہٹا پیلس ہے، اور یہاں پہ قائد اعظم کی بہن محترمہ شیریں بائی ابھی بھی مقیم ہے. آگے جا کے جب ہم ان بینچز پہ پہنچے جن کے آگے سے سمندر نظر آتا تھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، ایسا نظارہ تو پاکستان میں اور کسی جگہ ہے ہی نہیں. اور جن لوگوں نے کراچی نہیں دیکھا انہیں کچھ نہیں دیکھا. آپ لاہور کے باسی ہیں نا، تو لاہور کے بارے میں یہ کہتے ہیں، مگر یقین کیجئے اس ملک میں ایسے ایسے شہر بھی ہیں کہ جن کو دیکھنا واقعی لائق دید تھا، جن میں سے کراچی بھی تھا. کراچی میں میری تعلیم کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ حبیب پبلک اسکول میں شروع ہوا. میں اگر یہ کہوں کہ حبیب پبلک اسکول کے جتنے احسانات میری زندگی پہ ہیں میں ان کا شمار نہیں کر سکتا تو بالکل غلط نہ ہوگا. وہاں کے اساتذہ، وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کے میرے کلاس فیلوز نے میری شخصیت کو ڈھالنے، ابھارنے اور سنوارنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں 6 7ویں کلاس میں داخل ہوا. میں کچھ اس طرح کی اردو بولتا تھا: اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو درخت ہے اس پہ کیا اگتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ کیا وقت کیا ہو گیا ہے؟ کیا چھٹی کا وقت ہو گیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ وغیرہ وغیرہ. تو میرے دوست مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ درخت نہیں ہوتا، درخت ہوتا ہے. وقت نہیں ہوتا، وقت ہوتا ہے. تو میں نے فوراً کہا اچھا مجھے معاف کیجئے، میں آپ کے سامنے غلط 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 لفظ بولتا رہا ہوں. انہوں نے کہا غلط نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے. میں شروع میں تو کنفیوز ہوا، مگر پھر اردو زبان کے باریک رموز، اس کے تلفظ کی نزاکتیں مجھ پہ کراچی نے واضح کی. آج میں آپ کے سامنے تو بہت جاہل اور گنوار لگتا ہوں گا، آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اکثر لوگ لاہور میں جب مجھے اردو بولتا ہوا سنتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے. یہ بتائیے کہاں سے تعلق ہے؟ کیا
مضافات امروہہ سے یا لکھنؤ سے آپ کا تعلق ہے؟ تو میں کہتا ہوں میرا تعلق شہر کراچی سے ہے، جو میرے خیال میں بہت سارے شہروں کو ملا کے خدا تعالیٰ نے ایک مرقع بسایا تھا، مگر جس سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ ہم نے اس شہر کو تاراج کیا ہے، جیسی اجتماعی آبرو ریزی کراچی کی گئی ہے، دنیا کے کسی شہر کی نہ کی گئی ہوگی۔ خواتین حضرات، میں نے بڑے دکھ سے ابھی چند دن پہلے ایک رپورٹ پڑھی ہے جو آپ تک بھی پہنچی ہوگی، اور میں اہلیان کراچی کو خاص طور پہ اس رپورٹ کے بارے میں دوبارہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے، میگزین ہے، اکانومسٹ، ان کا ایک انٹیلیجنس یونٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ، EIU۔ یہ مختلف سرویز کرتا ہے، اور اس کی ایک رپورٹ بڑی دنیا میں مشہور ہے۔ اس رپورٹ میں یہ تقریباً دنیا کے 174 یا 173 شہروں کا موازنہ کرتے ہیں کہ ان میں سے رہنے کے لائق کون سے شہر ہیں، اور ان کی پھر ایک سکورنگ کی جاتی ہے، ایک نمبرنگ، درجہ بندی کی جاتی ہے، اور اس رپورٹ کو کہا جاتا ہے لیویبلٹی انڈیکس، گلوبل لیویبلٹی انڈیکس، کہ رہنے کے قابل اس گلوب کے کون سے شہر ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو کس نمبر پہ آتے ہیں۔ میں مبارک دینا چاہتا ہوں ایک تو اہل پاکستان کو، اور اس کے بعد اہل کراچی کو، اور سب سے بڑھ کے کراچی کے حکمرانوں کو، کہ دنیا کے لیویبل شہروں میں نیچے سے چوتھے نمبر پہ کراچی آیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ایک وکٹری سٹینڈ بنائیں کہ کون سے شہر دنیا میں ایسے ہیں جو انسانی سکونت اور رہائش کے لیے بدترین ہیں، تو کراچی میں اس کا چوتھا نمبر ہے۔ آپ کہیں گے چوتھا نمبر ہے ڈاکٹر صاحب، ہم سے بھی نیچے 3 ہیں، تو ان میں سے آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ کے نیچے جو 3 ہیں ان میں 2 شہر ایسے ہیں جن میں خانہ جنگی اور تباہی نے ایسی صورتحال پیدا کی ہے کہ وہ واقعی نان لیویبل ہیں، اور وہ ہیں لیبیا کا شہر ٹرپلی یا طرابلس، اور شام کا شہر دمشق۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو عرب سپرنگ آیا تھا، اور جو پھر امریکہ نے کی ہے ان شہروں کے ساتھ، وہ ہم نے امریکہ کو یہاں بلائے بغیر خود اپنے ہاتھوں سے یہ کی ہے کہ ہم کراچی کو نان لیویبلٹی میں چوتھے نمبر پہ لے آئے ہیں۔ اس دنیا کے 169 169 شہر کراچی سے بہت بہتر حالت میں ہیں رہنے کے اعتبار سے، اور ان میں ایک شہر جس کا تذکرہ بہت کیا جا رہا ہے، اس پہ بم برسائے جا رہے ہیں، میزائل برسائے جا رہے ہیں، وہ ہے تہران۔ ایون تہران حالت جنگ میں، جبکہ وہاں پہ بچیوں کے سکولوں پہ بم گرا کے درجنوں نہیں سینکڑوں بچیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ 164 نمبر پہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جو حالت جنگ میں شہر ہیں وہ بھی ہم سے کہیں بہتر ہیں۔ ہم کس قسم کی خانہ جنگی بربادی اور تباہی کے ساتھ اس شہر کو دوچار کر رہے ہیں کہ یہ 173ویں نمبر پہ پہنچ گیا ہے۔ خواتین حضرات، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ والے جو یہ رپورٹ مرتب کرتے ہیں تو اس کے 5 پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا پیرامیٹر ہے اسٹیبلٹی، یعنی کہ یہ شہر کتنا مستحکم ہے معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سیکیورٹی کے اعتبار سے، لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے۔ اسٹیبلٹی کے اندر پاکستان کے انتہائی کم نمبر آئے ہیں۔ میرے خیال میں جس قسم کا عدم استحکام کراچی میں ہے، وہ شاید اب بلوچستان میں تو ہے اور چند اور علاقوں میں بھی ہے، لیکن کراچی مستقل اس عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ یہ مت بھولیے کہ جو سٹریٹ کرائمز ہیں اس کا عالم ابھی بھی کیا ہے۔ آپ کہیں گے سٹریٹ کرائمز کے بارے میں کیوں نہیں وہ پنجاب سے سبق لیتے اور وہاں پہ بھی CCD قائم کرتے ہیں۔ آپ کے پاس واقعی جرائم سے نبردآزما ہونے کے لیے کمال نسخہ آیا ہے۔ ماری جاؤ، ٹھوکی جاؤ، فل فرائی، ہاف فرائی، کوڑا فرائی۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جب وقت آیا ہے تو ایک نواسے نے CCD کی شلوار کے نیفے میں پستول ایسی چلائی ہے کہ وہ سب کوڑا فرائی ہو کے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، اور مجھے سمجھانے کی بھی کیا ضرورت ہے، مگر آپ کی سمجھ میں بھی صدقے جاؤں، ہر چیز سمجھ کے بھی کچھ نہیں سمجھتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہرطور ہمارا جو دوسرا پیرامیٹر ہے جو اس گلوبل لیویبلٹی انڈیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ جو تیسرا ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر۔ ایک 3 ساڑھے 3 کروڑ کی آبادی کے لیے کراچی کا ہیلتھ کیئر موسٹ
ان ایڈیکویٹ ہے. مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو لہرا لہرا کے کہتے ہیں کہ ہم نے NICVD پیدا کیے ہیں اور یہ وہ سب کچھ. ایک NICVD نہیں، سندھ کے پورے صوبے کے ہر ضلع میں ایک NICVD جیسا ہسپتال چاہیے، صرف ایک کراچی میں ایک مقام پہ نہیں. خواتین حضرات، اس کے علاوہ جس چیز کو خاص طور پہ مد نظر رکھا جاتا ہے وہ ہے انوائرمنٹ اینڈ کلچر. کراچی کی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ صاف لگتا ہے کہ ابھی ابھی میزائلوں کا حملہ ہوا ہے. ہر سڑک کے ایک بہت بڑا کریٹر ہے جہاں پہ آ کے بم پھٹا ہے. جگہ جگہ پانی میں ملے ہوئے مختلف چیزوں کے گڑھے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں. کوئی سڑک ایسی نہیں جو ٹوٹی ہوئی ہے. پورا شہر ایک کچرا کنڈی کا منظر پیش کرتا ہے. خواتین حضرات، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 25 سال سے ایسا ہی ہے. کراچی والوں کو شاید خود وہاں رہ کے احساس نہیں ہوتا، مگر میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتاؤں، میں جب بھی کراچی جاتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یہاں کی عوام اکثر طور پہ اچھے خاصے نوجوان جو روزگار کماتے ہیں، ان کو لو بیک پین کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کہ جن موٹر سائیکلوں، رکشوں اور دیگر سواریوں پہ سوار ہو کے وہ اپنے کام کی جگہ پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، وہاں پہ اتنے جھٹکے لگتے ہیں، اتنے ٹوئے ٹبے ہیں کہ ان کی کمر اور ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کھڑک کھڑک جاتے ہیں، اور یہ تکلیف ان کو ہے. اس کے علاوہ جتنی پولیوشن ہے، جتنی ماحولیاتی آلودگی کراچی میں ہے، کوئی پاک ایسا نہیں ہے کہ وہاں بچے کھیل سکیں. وہاں ویسے بھی پودے ذرا کم ہوتے ہیں، مگر عدم توجہی اور کرپشن کی وجہ سے وہاں پہ کہیں کوئی ایسی گرین سپیس نہیں بچی جہاں پہ مقامی علاقوں میں جہاں فلیٹوں میں اندر بچے رہتے ہیں باہر آ کے کھیل سکیں. خواتین حضرات، کوئی بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے. جہاں تک کلچر کا تعلق ہے، وہ بھی ایک عجیب و غریب کلچر ہے. ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ موبائل سنیچنگ یہاں پہ ہوتی ہے. میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا آپ کو کہ CCD جیسی کوئی چیز اگر کراچی میں ہو تو شاید کچھ کام کر جائے. حالانکہ کراچی نے CCD سے بہت پہلے بوری بند لاشوں کا کاروبار شروع کیا تھا اور ان کا چلن چلایا تھا. بہرطور خواتین حضرات، اس سلسلے میں اس رپورٹ کے بعد میرا صرف یہ دل کرتا ہے کہ میں اٹھ کے سلام کروں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو، کہ جن کی پارٹی کی یہ چوتھی مسلسل حکومت ہے اس شہر اور اس صوبے پہ. پچھلے 18 سال سے پیپلز پارٹی حکمرانی پہ اپنا تسلط رکھتی ہے کراچی اور سندھ پہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی تو خاص مبارک ہو، کیونکہ جس ببل میں وہ رہتے ہیں کاش کہ وہ پھٹے اور وہ یہ دیکھیں کہ اس صوبے کا صدر مقام کس ابتری کی بدترین حالت کا پہنچ گیا. اور مراد علی شاہ صاحب کو بھی سلام ہے، مرتضی وہاب صاحب کو بھی سلام ہے، بلکہ پوری کراچی کی حکمران پارٹیوں کو، جن کے اندر MQM بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی تو شامل ہے ہی، اور باقی بھی جو کوئی جو شامل ہیں، ان سب کو سلام ہے. ایسے ہی رکھتے ہیں جمہوریت میں اپنے عوام کو، ایسے ہی ان کے شہروں کی حالت کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ بلاول زرداری نے کہا تھا کہ میری ماں نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. واقعتاً جیسا انتقام آپ نے اپنی اس سو کالڈ جمہوریت کے ذریعے کراچی سے اور کراچی کے عوام سے لیا ہے، اس سے پناہ دنیا مانگتی ہے. اور پتہ نہیں کس منہ سے جا کے آپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی اسے بھی کراچی بنا دیں گے. توبہ، حد ہونی چاہیے. میرے دل سے بد دعا نکلتی ہے، اور میری بد دعا یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے میرے ملک کے شہروں کو یوں تباہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو تباہ کرتے. خواتین حضرات، لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ نے جنا ہاؤس کے اوپر کچھ لوگوں نے چڑھائی کر دی تھی. ہم سب لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. جس شخص نے ہمارے ملک کے فاؤنڈر، ہمارے قائد اعظم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مقام پہ کوئی غیر قانونی دراندازی کی ہے، ان کو اپنے انجام پہ پہنچنا چاہیے. اگر آپ کراچی کو شہر قائد کہتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے، ایک جنا ہاؤس پہ چڑھ دوڑنے والوں کے لیے آپ نے کیا کیا سزائیں، اور جن لوگوں نے سسٹمیٹکلی لوٹ کے شہر قائد کو تباہ کر کے ایک وار زون بنا دیا، کوئی ان کی بھی سزا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی بھی کوئی پکڑ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ مت بھولیے کہ قائد اعظم پیدا بھی یہیں ہوئے تھے، وزیر مینشن میں، اور اسی شہر میں آسودہ خاک ہے. کبھی جا کے
قائد کا مزار دیکھیے، اس کے گرد سڑکیں دیکھیے، ان کی حالت دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری بات پہ ضرور غور کیجیے گا۔ جنا ہاؤس کے بارے میں تو اتنی سینسٹیوٹی، اور سٹی آف جنا کے بارے میں اتنی انسینسٹیوٹی، اتنا کیلس ایٹیٹیوڈ، اس قدر بے تنائی۔ حد ہونی چاہیے کسی چیز کی۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں، دوہرے نہیں، تیرے نہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنے سٹینڈرڈز ہیں۔ خواتین حضرات، صرف ایک بات آپ کو کہنی ہے، جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کا تعلق بہت گہرا ہے سوئٹزرلینڈ سے، اور جو موسٹ لیویبل شہر ہیں اسی انڈیکس کے اندر، اس میں زیورخ اور جنیوا دونوں شامل ہیں، جو کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر ہیں۔ جہاں سوئٹزرلینڈ کے شہروں کے بینک لوٹی ہوئی دولت کو رکھنے کے لیے سب سے عمدہ جگہ ہیں، وہیں یہ شہر بھی رہنے والوں کے لیے بہترین جگہ ہیں۔ کبھی دل نہیں کیا ان کا کہ میں جس ملک کو لوٹ لوٹ کے ارب ہا ڈالرز اپنے اکاؤنٹس میں ڈال چکا ہوں، وہاں کے لیے بھی کچھ کروں، ان شہروں جیسا، ان کے عشر عشیر جیسا بناؤں۔ مگر انسان کے لالچ اور خباثت کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں۔ خواتین و حضرات، دل خون کے آنسو روتا ہے کراچی کی حالت دیکھ کر۔ آپ لوگ لاہور میں رہتے ہیں، جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کے تصور میں نہیں ہے کہ وہ لوگ اب ڈھیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ روز روز کس کے سامنے جا کے رونا روئیں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کراچی ہمارا فائنینشیل ہب ہے۔ کراچی ہمیں سب سے زیادہ فائنینس جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ کراچی ہمارا میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن سٹی ہے۔ جب میں وہاں 1974 میں گیا تھا تو سچ بتاؤں آپ کو، دنیا سے لوگ آتے تھے کراچی میں وقت گزارنے کے لیے۔ کراچی میں ڈیفنس میں ابو دھابی پیلس تھا، دبئی پیلس تھا، ایک نہیں کئی پیلسز تھے جو عرب ایمریٹس کے شہزادے اور بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے محل کراچی میں بنائے ہوئے تھے۔ وہ یہاں کے وقت گزارتے تھے اور یہاں پہ شاپنگ کرتے تھے، شکار تو بعد میں کرتے تھے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی کی خواتین تھیں جو انٹیریئر ڈیکوریٹرز تھیں، جو کہ دبئی پیلس اور ابو دھابی پیلس کو اندر سے ڈیکوریٹ کرتی تھیں۔ اس وقت کراچی والوں کی نفاست کا یہ عالم تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد چونکہ بینکنگ میں تھے اور ان کے بہت تعلقات تھے عرب ایمریٹس کے بینک کے ساتھ، تو میں نے پہلی دفعہ جو محل اندر سے دیکھے تھے وہ دبئی والوں کے اور ابو دھابی والوں کے دیکھے تھے جو کراچی میں تھے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ ان کے دل میں رشک دیکھا تھا جو وہ کراچی کو دیکھ کے کرتے تھے، کتنا خوبصورت شہر ہے۔ اسے آپ عروس البلاد کہتے تھے، شہروں کی دلہن۔ آج اس دلہن کی مانگ اجڑ چکی ہے، اس کا سہاگ لٹ چکا ہے، اور اس کی حالت ایک لٹی کھسوٹی ہوئی بیوہ والا ہے، مگر کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ رپورٹ تو جھوٹ ہے، یہ یقیناً ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی نے شائع کی ہے۔ اکانومسٹ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، اور یہ رپورٹ کارڈ انہوں نے آپ کی جمہوری طرز حکومت کا نہیں نکالا، انہوں نے آپ کے شہر کی حالت بتائی ہے۔ یہ بھی آپ کہیں گے کہ ہم کیوں کریں پیپلز پارٹی والے، ہمیں کون سا کراچی سے ووٹ ملتا ہے، ہم تو سندھ کے دیہات سے جیت کے آتے ہیں۔ تو بدلہ لینے کے لیے صرف کراچی ہی رہ گیا، یا سندھ کے دیہات کو آپ نے بہتر کر دیا ہے؟ ان کی حالت تو وہ ہے کہ اگر جہنم کا نظارہ دیکھنا ہے، جہنم کا نظارہ دیکھنا ہے، تو جا کے آپ سندھ کے دیہات دیکھیے، آپ کو اسی زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے مرے بغیر جہنم کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا ہے۔ ہائے، مگر قربان جاؤں بلاول کے شیدائیوں کے۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کریں کل پرسوں ایک کھانا تھا تو وہاں ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوست نے میرے ایک اور دوست سے پوچھا جو کہ بہت پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں، کہنے لگے کہ بھائی یہ بلاول کی عمر جو ہے تقریباً 40 سال ہونے والی ہے، تو شادی کب کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں، شادی کریں گے جب وزیر اعظم بن جائیں گے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بن جائے تو پھر دلہا بنے۔ تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے میرے ایک اور صاحب نے کہا کہ فیر چودھری صاحب اسی نہ ہی سمجھی، آپ کی مرضی ہے، جو آپ مرضی سمجھنا چاہیں۔ باہر طور بڑی تکلیف کے ساتھ میں آج اس چیز کا اختتام یہاں پہ کرنے لگا ہوں، لیکن ایک اچھی بات پہ، ہمارے شہروں کی بہت سی ایسی گلیاں ہیں، بہت سے ایسے روڈ ہیں، شاہراہیں ہیں، جن کا نام اس ملک کے بڑے فنکاروں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں میری ایک دوست ہیں جو ایک وقت میں پاکستان فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتی تھیں اور وہاں کی بڑی مشہور ہیروئن تھیں، ان کا نام ہے دردانہ رحمان۔ بے انتہا شفیق، بہت ہنسمکھ، بہت مضبوط،
اور ایک اچھی دوست ہیں، انسان بھی بہت اچھی ہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے ایک دعوت نامہ بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب میں جہاں پہ رہتی ہوں مسلم بلاک میں، جس گلی میں میں رہتی ہوں، اس گلی کا نام میرے نام سے منسوب کر کے دردانہ رحمان اسٹریٹ کے طور پہ ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں وہاں پہ ایک نیلا بورڈ بھی لگا دیا گیا ہے۔ ممکن ہو تو آپ آئیے گا۔ میرا بہت دل تھا کہ وہاں پہ جاؤں، لیکن دردانہ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت آپ نے مجھے بلایا تھا وہی وقت میرے کلینک کا وقت ہوتا ہے، اور آپ تو جانتی ہیں کہ کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں جو سر شام بتی جلا کے، دروازہ کھول کے، نواں کرتا پا کے آنے والوں کا راستہ دیکھتے ہیں، جو ان کا روزگار ہوتا ہے، تو ہمارا بھی شمار انہی میں ہے۔ لہٰذا اپنے کام کے وقت میں سے وقت نکالنا اور آپ کی خوشی میں جانا میرے لیے مشکل تھا، حالانکہ میرا دل بہت تھا۔ آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کی گلی کا نام آپ کے جیتے جی آپ کے نام پہ رکھ دیا گیا، اور یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہاں میں دو تین چیزوں کا اور ذکر کرتا ہوں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، مگر اسے بار بار ہونا چاہیے۔ ایک تو بات میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ذاتی طور پہ بہت خوشی ہے کہ وہ مین سڑک جو لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ سے لے کر تقریباً حسین چوک سے آگے تک جاتی ہے، اس کا نام ہے شاہراہ ملکہ ترنم نور جہاں، کیونکہ لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ پہ ایک طرف میڈم کا گھر تھا جس میں وہ برسا برس مقیم رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بلے وارڈ ہے جہاں پہ محمد علی صاحب اور زیبا بیگم کا گھر تھا، اور ابھی بھی ہے۔ اب ان کی ملکیت نہیں ہے، کسی اور کی ہے، لیکن ابھی تک اسے توڑا نہیں گیا۔ اس سڑک کا نام علی زیب روڈ ہے۔ علی زیب روڈ میرے خیال میں کسی بھی ایک پیئر کے نام کے اوپر رکھے جانے والے کسی بھی روڈ کا یہ پہلا نام ہے۔ اسے جامع شیریں بلے وارڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی تزئین و آرائش میں جامع شیریں بنانے والے کرشی گروپ آف انڈسٹریز کے روح رواں جناب حکیم اقبال کرشی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہ بھی ایک کمال آدمی ہے۔ خواتین حضرات، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی طرح کراچی میں ایک مارسٹن روڈ ہوتا تھا، مارسٹن، اس کا نام اب وحید مراد روڈ ہے۔ ناظم آباد میں ایک گلی کا نام نثار بزمی صاحب کے نام سے منسوب ہے۔ اور لاہور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فنکاروں اور فلمی اداکاروں کے علاوہ ہمارے ایک دوست ہیں جناب جاوید اقبال صاحب، جو کارٹونسٹ ہیں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرا کارٹون انہوں نے 2 دفعہ بنایا۔ اگر ان کے قلم سے ایک دفعہ کسی کا کارٹون بن جائے تو سمجھیے کہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہو گیا۔ مجھے تو دوہرا اعزاز حاصل ہے۔ جس گلی میں وہ رہتے ہیں اس کا نام بھی جاوید اقبال کارٹونسٹ گلی کے نام سے منسوب ہے۔ خواتین حضرات، آخر میں نے ایک دفعہ پھر سے دردانہ رحمان کو بہت مبارک دینی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ اس گلی میں، اپنے اس گھر میں تا دیر خوشیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ زندہ رہیں، اور ہماری زندگیوں کا بھی ایک خوشگوار حصہ بن کے رہیں۔ اور ان کے دیکھا دیکھی حکومت پنجاب کو یہ خیال آئے کہ اسی شہر یا اسی صوبے کی کچھ اور گلیاں، کچھ اور سڑکیں، کچھ اور چوراہے ایسے لوگوں کے نام سے منسوب کیے جائیں جو واقعی یہ ڈیزرو کرتے ہیں، مگر پرانے نام بدل کے نہیں، نئی سڑکیں، نئی گلیاں، نئے علاقے اور ان کے نئے نام۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے لاہور کی پرانی سڑکوں کے نام بحال کرنے کا منصوبہ شروع کیا تھا، مگر وہ منصوبہ خود بدحال ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ امید پہ میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ رہیے۔ خدا حافظ۔